Hi everybody, I am Shahid Siddiq with Technical Mind Pro channel. Today we are gonna discuss about a very important topic, especially in pharmaceutical industry, equipment or facility qualification. इससे पहले कि हम वीडियो को डिस्कस करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे. In this video we will discuss about qualification as per guideline of FDA 21 CFR 820.75. इसमें जो मेन कंटेंट्स हैं उनमें व्हाट इज क्वालिफिकेशन, DQ, IQ, OQ, PQ, FAT, SAT, URS. आइए हम वन बाय वन इन सबको ब्रीफली डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्वालिफिकेशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है. A documented evidence that all equipments, facility or utility are designed, installed and operational as per GMP and product requirement. बेसिकली ये पूरा स्टेप एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है कि जो भी हमने कोई इक्विपमेंट मंगवाया है या इंस्टॉल किया है फॉर प्रोडक्शन, वो GMP रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, GMP गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है और साथ साथ हमारे प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर रहा है. इट्स अ पार्ट ऑफ वैलिडेशन. वैलिडेशन को हम अलग से डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज. क्वालिफिकेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वैलिडेशन. जो मेन चार चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं उसमें नंबर 1 पे DQ है जो कि डिजाइन क्वालिफिकेशन, उसके बाद IQ है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद OQ है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद PQ है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन. अगर हम इसको थोड़ा वाइडर रेंज में देखें क्वालिफिकेशन, तो उसमें 3 टर्म और भी यूज होती हैं जिनमें URS है यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, FAT है फैक्ट्री असेसमेंट टेस्ट और SAT है साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट. अब इसमें हम देखेंगे कि इन सब से क्या मुराद है, DQ क्या है, IQ, OQ, PQ क्या होता है, URS से क्या मुराद है. इनिशियली जब आप क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप या पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो URS आता है. जब भी किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी जगह पे आपको कोई लेट्स सपोज कोई इक्विपमेंट चाहिए, मैं मिसाल देता हूँ, इसमें हमें HVAC सिस्टम चाहिए किसी भी एरिया के लिए. फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, वहां पे आपने HVAC सिस्टम इंस्टॉल करवाना है. तो नंबर 1 पे आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि आपको जो सिस्टम चाहिए किस एरिया के लिए चाहिए, वहां पे आपने कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए. मींस के एंड यूजर जो होगा, जो जिस एरिया में यूज होगा, वो बताएगा अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है. क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एनी इक्विपमेंट और फैसिलिटी इज सेट बाय URS. किसी भी क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है कि आपका जो URS है उसमें क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया सेट किया जाता है. URS इज प्रोवाइडेड बाय यूजर एंड एज पर रिक्वायरमेंट. जैसे भी हमने डिस्कस किया कि जो एंड यूजर होता है उसने URS बना के देना होता है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होती है. URS इज शेयर्ड विद इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या वेंडर फॉर DQ. सबसे फर्स्ट स्टेप में एंड यूजर जो होता है वो URS बनाता है, उसमें तमाम स्पेसिफिकेशन मेंशन करता है, वो शेयर कर देता है वेंडर के साथ, जो सप्लायर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है उसके साथ, ताकि वेंडर या मैन्युफैक्चरर जो है वो DQ बना सके, डिजाइन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट बना सके. ऑडिट और क्वालिफिकेशन ऑफ वेंडर शुड बी आल्सो बी कंडक्टेड बिफोर असाइनिंग टास्क. किसी भी वेंडर को असाइन करने से पहले उस वेंडर की क्वालिफिकेशन होना भी लाजमी है, उसका ऑडिट होना लाजमी है कि वो GMP प्रैक्टिसेस के मुताबिक बना सकता है, जो इक्विपमेंट आपको रिक्वायर है, आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो कर. ये एक अलग से टॉपिक है कि वेंडर की क्वालिफिकेशन कैसे होती है, इस पे हम एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे. URS में जो चीजें नॉर्मली तौर पर मेंशन होती हैं उनमें जो भी इक्विपमेंट आप बनवा रहे होते हैं उसका साइज, डिमेंशंस, उसका MOC मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैपेसिटी कितनी है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लॉरी ब्लेंडर बना रहे हैं तो आप बताएंगे जी उसकी बैच कैपेसिटी कितनी होगी. सेफ्टी उसमें कौन कौन सी चाहिए आपको. अगर आप कोई ऐसी मशीन बना रहे हैं जो ऑटो फिलिंग मशीन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें सेफ्टी कौन सी होगी. क्लीनिंग रिक्वायरमेंट उसकी क्या होगी.
پاور کنزپشن کتنی ہوگی، لوبریکینٹس کون کون سے چاہیے ہوگی، لوبریکیشن کا ڈیوریشن کیا ہوگی، ورکنگ ایکوریسی کتنی پریسیزن وہ ورک کرے گا اس میں. لیٹس سپوز کہ آپ ایک پاؤڈر فلنگ مشین بناتے ہیں، آپ کو چاہیے 10 گرام ویٹ فلنگ، تو آپ یہ بھی مینشن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا مارجن ہے، اس میں آپ ٹالرنس کتنی رکھ سکتے ہیں، 10 پلس مائنس 2 کر سکتے ہیں، 10 پلس مائنس 1 کر سکتے ہیں، یا منیمم کتنا کر سکتے ہیں ویٹ فل. یہ ساری چیزیں یو ایس میں کور اپ کی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی مینشن کی جاتی ہیں. پروڈکٹ ریکوائرمنٹ جو آپ نے پروڈکٹ بنانا ہوتا ہے وہ بھی اس میں مینشن کیا جاتا ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ یو ایس میں مینشن کر دیتے ہیں، اس کے بعد یو ایس آپ ڈاکومنٹڈ فارم میں شیئر کرتے ہیں وینڈر کے ساتھ. وینڈر کیا کرتا ہے، اس یو ایس کے اگینسٹ ایک ڈیزائن بناتا ہے، اس ڈیزائن کو ڈاکومنٹڈ فارم میں لیتا ہے جس کو ہم ڈی کیو کہتے ہیں، ڈیزائن کوالیفیکیشن، اور اس ڈی کیو ڈاکومنٹ کو دوبارہ شیئر کرتا ہے اینڈ یوزر کے ساتھ. اینڈ یوزر اس کو پروف ریڈنگ کرتا ہے، ون بائی ون تمام چیزوں کو کیئرفلی ویریفائی کرتا ہے کہ ایز پر ریکوائرمنٹ ہے. ونس وہ ویریفائی کر لیتا ہے کہ تمام چیزیں اس کے یو آر ایس کے مطابق ہیں، پھر وہ دونوں میوچل ایگریمنٹ کرتے ہیں، وینڈر اور کنزیومر، ان میں آپس میں ایک میوچل ایگریمنٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹڈ فارم میں کہ ہمارا یہ ڈیزائن کوالیفیکیشن کا جو ڈاکومنٹ ہے یہ ہمارے یو آر ایس کے مطابق ہے، اس کے مطابق آپ اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دیں. ان ادر ورڈز جو آپ کا ڈی کیو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ وینڈر کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ مینوفیکچرنگ فیز میں چلا دے. جب آپ ڈیزائن کوالیفیکیشن ہو جاتی ہے، اس میں آپ فیٹ بھی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. جو یوزر ہوتا ہے وہ فیکٹری کا وزٹ کرتا ہے مینوفیکچرنگ سائٹ کا، وہاں پہ جا کے چیک کرتا ہے، انسپیکشن کرتے ہیں کہ آپ کی جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہ ایز پر یو ایس ہو رہی ہے. اس میں اگر کوئی ڈیویشن ہے تو اس کو میوچلی ڈسکس کیا جاتا ہے، ریکٹیفائی کیا جاتا ہے. مینوفیکچرنگ کے بعد جب وینڈر جو ہے آپ کا اکوپمنٹ جو ہے سائٹ پہ ڈیلیور کرتا ہے، تب آپ سیٹ پرفارم کرتے ہیں. سیٹ از اے سائٹ ایکسپٹینس ٹیسٹ. اس میں بیسیکلی دیکھا جاتا ہے کہ وینڈر نے جو آپ کو اکوپمنٹ بنا کے دیا ہے وہ بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ گئی ہے، ٹرانسپورٹیشن کے دوران کوئی ڈیمیج وغیرہ تو نہیں ہے، اس کے تمام اکوپمنٹ پارٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں، ڈائمینشن اور اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ڈی کیو اور یو آر ایس کے مطابق ہے، انسٹالیشن کے لیے ریڈی ہے. یہ چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں آئی کیو میں، انسٹالیشن فیز میں. انسٹالیشن کوالیفیکیشن میں بیسیکلی اٹ از ڈاکومنٹڈ ایویڈینس دیٹ the required equipment, facility or utility is installed according to the design requirement and URS. جو آپ نے یو آر ایس بنا لیا، اس کا ڈی کیو ہو گیا، آپ کا اکوپمنٹ مینوفیکچرر ہو گیا، پھر آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں. انسٹال کرنے کے جتنے بھی پروسیجر ہیں اس کو یو آر ایس کے مطابق ریکوائرمنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ایک ڈاکومنٹڈ ایویڈینس بھی بناتے ہیں جو کہ انسٹالیشن کوالیفیکیشن کہلاتا ہے. اس میں تمام جتنے بھی کمپوننٹس ہو گئے اس کو یو آر ایس کے اگینسٹ چیک کرتے ہیں کہ سارے انسٹال ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہم جب انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر ہم موو کرتے ہیں آپریشنل کوالیفیکیشن پہ. Operational qualification is documented evidence that the required equipment, facility or utility work according to requirement. اس میں جب آپ equipment کو انسٹال کر لیتے ہیں، انسٹال کرنے کے بعد آپ چیک کرتے ہیں کہ وہ آپریشنل ہے، اس کے تمام equipment جتنے بھی ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، جیسا آپ نے ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح کام کر رہے ہیں. ان میں اگر لیٹس سپوز آپ نے کوئی سیفٹیز لگائی ہیں، سیفٹیز ورکنگ کر رہی ہیں، آپ نے کوئی آٹو کنٹرولنگ کی ہوئی ہے، وہ آٹو کنٹرولنگ اوکے کام کر رہی ہے. Operational qualification is performed without load means in empty or as built condition with supplies and connection. اس میں آپ سمپلی پاور دیتے ہیں اکوپمنٹ کو، کوئی لوڈ نہیں، کوئی پروڈکشن نہیں کرتے، کوئی پروڈکٹ نہیں یوز کرتے ٹرائل کے لیے، سمپلی آپ خالی مشین کو چلا کے چیک کرتے ہیں، ایمٹی رن دیکھتے ہیں، اونلی رننگ آف مشین چیک کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. لاسٹ پہ ہمارے پاس جو ہے آپریشنل کوالیفیکیشن ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرنٹ پروڈکٹس جو آپ نے بنانے ہوتے ہیں، کسی مشین پہ جو بھی پروڈکٹ بنانا ہے اس کو پراپر لوڈ پہ چلاتے ہیں کہ آپ کو ریکوائر رزلٹ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کوئی ایچ پی سسٹم اگر انسٹال کیا ہے تو اس کی جب آپریشنل کوالیفیکیشن کریں گے تو اس میں آپ پروڈکشن کریں گے، ٹرائل کریں گے، لوگ بھی اندر جائیں گے، جو اندر مشینز ہوں گی وہ بھی چلیں گی، لوڈ ڈلے گا، ہیٹ جنریٹ ہوگی، ایئر کنٹامینیشن ہوگی. اس کے بعد آپ ٹیسٹنگ کریں گے کہ کیا وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایریا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سیفٹی پیرامیٹرز کی ورکنگ چیک کریں گے، لوڈ پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں،
کیپ ان مائنڈ جب آپ آپریشنل کوالیفیکیشن کرتے ہیں تب آپ کے پاس SOPs بھی اویلیبل ہونا چاہیے اور پرسنل کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے آپریشن کے حوالے سے. Assure that calibration, cleaning and operational parameters are satisfactory. اس operational parameters میں آپ کی سیفٹیز ہوگی, آپ کی کیلیبریشن, کلیننگ, جتنے بھی آپ کے پیرامیٹرز ہوں گے ان کے انشور کر لیں کہ وہ آپ کی نارمل رینج میں ہے, سیٹسفیکٹری آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں. جب اس کے بعد ان دا اینڈ اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو پرفارمنس کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. Performance qualification is documented evidence that the specific equipment, system or utility is working properly to give desired results under real working condition. اس پہ آپ باقاعدہ پراپر فل لوڈ پہ کسی بھی اکوپمنٹ کو چلاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی, اگر ہم لیٹس سپوز HV سسٹم لے رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ جب آپ کا ایریا رننگ میں ہے, اس میں آپریٹر بھی کام کر رہے ہیں, مشین بھی آپ کی چل رہی ہیں, تو کیا HVAC سسٹم پیرامیٹر کو مینٹین کر رہا ہے, ریکوائرڈ آپ کی RH آ رہی ہے, ٹمپریچر آ رہا ہے, ایئر کے پارٹیکل تو جنریٹ نہیں ہو رہے, ڈفرینشیل پریشر پراپر ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوڈ ڈال کے چیک کریں گے, اس کو ہم پرفارمنس کوالیفیکیشن کہتے ہیں. Performance qualification is carried out under load. We ensure that the equipment which gives acceptable results without load will produce the same result under load. Operational qualification میں ہم نے وداؤٹ لوڈ چیک کیا تھا کہ آپ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے, لیکن اس پہ لوڈ نہیں ڈالا تھا, empty رن پہ چلایا تھا. جبکہ پرفارمنس کوالیفیکیشن میں آپ فل لوڈ چیک کرتے ہیں کہ کیا جیسے MT پہ ہمارے ریزلٹ ایکسیپٹیبل آئے, کیا پرفارمنس پہ بھی اسی طرح آ رہے ہیں, لوڈ پہ بھی اسی طرح آ رہے ہیں. اگر ایسے آ رہے ہیں تو اٹ مینز آپ کا جو سسٹم ہے وہ اوکے ہے. پلیسبو بیچ از رن ٹو گیٹ ریزلٹس انڈر لوڈ. اس پہ ہم ٹرائل کرتے ہیں, پلیسبو بیچ چلا کے چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو سسٹم ہے کیا وہ کوالیفائی کر رہا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کو. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کا سسٹم کوالیفائی کر جاتا ہے فار پروڈکشن. سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ کوالیفیکیشن چاہیے کیوں. لیٹس سپوز جیسے آپ نے ایک سمپل سی مثال ہے, کوئی پرسن ہائر کرنا ہے کسی بھی پرٹیکولر جاب کے لیے, تو آپ اسی کے اگینسٹ کوالیفیکیشن مینشن کرتے ہیں, جی ہمیں یہ والی کوالیفیکیشن چاہیے, اس پرٹیکولر فیلڈ میں ڈگری چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے. اٹ مینس کہ وہ پرسن جو ہے اس فیلڈ میں بہتر اسکلڈ ہوگا, اچھی آؤٹ پٹ دے گا. سملرلی جب آپ کوئی اکوپمنٹ اپنے ریکوائرڈ URS کے اگینسٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ والی چیزیں ہمیں چاہیے جو ہمیں اکوپمنٹ دے سکتا ہے, تو وہ اس کے ریزلٹ جو ہیں آپ کو بہتر دے گا, اسی مطابق دے گا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں اس کو ڈسکس کیا, کوشش کی ہے کہ کلیئر ہو جائے. نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب دا چینل, لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو. تھینک یو.